الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ انتہائی ذی وقار ذی محتشم حضرات علماء اکرام، آج ایک عرصے کی خواہش کے بعد مرکز اہل سنت میں آپ حضرات کی زیارت کا موقع مل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی حاضری پر متکلم اسلام فخر مسلک دیوبند حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی گراں قدر خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ مسلک پر، اکابرین پر اور عقائد پر جو پہرا دے رہے ہیں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے۔ میں نے ابھی بھی ایک جملہ کہا دفتر میں بیٹھے ہوئے کہ دیوبندی، مولانا ادھر آ جائیں آپ، اس طرح ادھر آ جائیں، دیوبند مسلک کے لوگ بہت قدردان ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کی، مگر موت کے بعد زندگی میں ہم شاید وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کراچی فیڈرل بی ایریا میں سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ نشست ہوتی تھی، بیان ہوتا تھا، اس کے بعد حضرت جوابات دیتے تھے، تو وہ پرچیاں میرے ہاتھ میں ہوتی تھیں، تو ایک ایک پرچی میں حضرت کو دیے جاتا تھا، تو حضرت جواب دیتے تھے، تو پہلے پرچی پڑھنے کا موقع ہمیں ملتا تھا۔ تو ایک پرچی آئی، اس پہ لکھا ہوا تھا، حضرت یہ آج کل کے مولوی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب میں بڑا حیران ہوا کہ مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت نے فی البدی بہت کمال کا جواب دیا۔ یہ بات آپ نے نقش کر لینی، لکھ لینی ہے۔ حضرت نے فرمایا جو آج کل ہیں ان کی قدر کرو، آنے والے وقتوں میں یہ بھی نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ آئی؟ بہت گہری بات ہے، اس پہ سوچئے گا۔ آج ہم نے زمانہ پایا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مگر جو انہیں نہیں دیکھیں گے وہ افسوس کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ نے اور میں نے زمانہ دیکھا مولانا الیاس گھمن صاحب کا، جو انہیں نہیں دیکھیں گے وہ افسوس کریں گے۔ آپ نے اور میں نے سبق پڑھا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ سے، ہم نے انہیں بارہا دیکھا، خدمت کا موقع ملا، کئی سال ان کے ہاں رہے، مگر جب وہ جن لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ان کی زندگی کا ایک افسوس رہا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے اس جاری ساری فیض کو جو مسلک پر پہرا ہے، اکابرین پر پہرا ہے، اور اسی طرح عقائد پر پہرا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری ساری رکھے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس زمانے پہ مسلک کو کندھا دیا ہے جس زمانے میں ہمارا مسلک دفاعی پوزیشن میں چلا گیا، اور یہ ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، ان کی جد و جہد ہے، ان کی اعصابی طاقت ہے، اور عقائد کی بنیاد پر ان کی مضبوطی ہے کہ انہوں نے مسلک دیوبند کو اقدامی پوزیشن میں لا کر کھڑا کیا۔ اس بنیاد پر یہ الفاظ میں نے حضرت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ جتنے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، آپ سب کو ان کا مضبوط دست بازو بنائے۔
میں حاضری کی غرض سے آیا، مدینہ منورہ میں میری حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آتے جاتے جب یہاں سے قریب سے آپ گزریں تو آپ ادارے میں ضرور آیا کریں۔ تو حاضری کی نیت سے آیا تھا، اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ سے کچھ کہوں گا، لیکن حضرات نے مجھے حکم دیا ہے تو میں دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کیے دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام ہمارے دین کی اساس ہیں، بنیاد ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں دشمنان صحابہ نے جدید سوالات پیدا کیے۔ جدید سوالات کے زمانے میں قدیم جوابات نہیں چلتے۔ کیا خیال ہے جی علماء کرام؟ بات سمجھ آ رہی؟ جب سوال جدید ہوگا تو اس کا جواب بھی جدید آنا چاہیے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے اور میرا تعلق ویسے بھی میڈیا سے ہے۔ آپ نے مجھے ویسے کسی جلسے میں پروگرام میں نہیں دیکھا ہوگا، مگر میڈیا پہ آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے جو حضرات میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میڈیا کی دنیا میں جدید الفاظ کو جدید جوابات کے ساتھ، جدید جواب کو جدید الفاظ کے ساتھ بیان کرنا اپنے مسلک کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل ایک سوال ہے کہ جی صحابہ اکرام تو بعد میں مرتد ہو گئے تھے، سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے؟ اب کمزور ایمان والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ سنی ہے، مسلمان ہے، مگر پریشان ہو جاتا ہے یار صحابی مرتد ہو گئے۔ ارتداد کا ایک فتنہ تو تھا نا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں کسی موقع پر موقع دوبارہ ملا تو میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کو لکھواؤں گا، ابھی میں کچھ اشارتاً کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں آپ سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مرتد ہوئے وہ صحابہ تھے ہی نہیں، وہ صحابہ ہی، وہ سارے کے سارے منافق تھے، کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا۔ جو صحابہ تھے وہ صحابی ہی ہیں اور وہ قیامت تک صحابہ رہیں گے، وہ مرتد، بات سمجھ آ رہی؟ اور جو مرتد ہوئے وہ صحابہ، بولیے، وہ صحابہ۔ اس سوال کو اور اس سوال کے اس جواب کو بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن جب بھی صحابہ اکرام پر بات کرتا ہے تو وہ ابتدا ہی یہاں سے کرتا ہے، اور بندہ اگلا سامنے بیٹھا ہوا ہے، کمزور بندہ ہوتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اچھا حضور پر ایمان لانے والے بھی مرتد ہو گئے تھے۔ قالوا نشہد انک واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیات کریمہ اس پر شاہد ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو مرتد ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مولانا بات ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کچھ لوگ آج بھی بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن وہ خود غلط ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں وہ بظاہراً بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن وہ خود غلط ہوتے ہیں۔ تو حضور کو بھی بڑا اچھا لگا، اس سے ہمارا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تعجبک اجسامہم، بھائی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی پگڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں، ان کا لباس بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو اللہ نے کھرے کو کھوٹے سے جدا کرنا تھا، ابو بکر سے منافق کو جدا کرنا تھا، عمر سے منافقین کو الگ کرنا تھا، بتانا تھا کہ یہ صحابہ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ مرتد ہیں۔ تو فرمایا میرے نبی انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے سچے رسول ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے گواہی دی، لیکن ایک گواہی آپ کا اللہ بھی دیتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، آپ کا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک بات کرنے والے بدترین جھوٹے ہیں۔ بات ٹھیک کی ہے لیکن خود کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو ایک الہامی جملہ عرض کیا دیتا ہوں جو شاید آپ سے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ پوری دنیا کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اعمال کی۔ میں ایک ذمہ دار اسٹیج ہے اور ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر ایک بڑی ذمہ دار بات کرنے لگا ہوں۔
یہ جملہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور صحابہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ پوری دنیا میں ہر انسان کو سوائے صحابہ اکرام کے جنت میں جانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اعمال کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں، مقام صحابہ کافی ہے۔ صحابہ اکرام کو وہ کوئی بھی عمل نہ کریں، کوئی بھی عمل، ان کو جنت میں جانے کے لیے مقام صحابیت ہی کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور جنت چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک بات، وہ انہوں نے اعمال کیے، وہ اعمال کے پابند تھے، رسول اللہ کی سنت کے پابند تھے، ان سے زیادہ پابند کوئی نہیں تھا، مگر وہ نہ بھی کرتے تو تب بھی وہ، جی سردی لگ رہی ہے یا پریشان ہیں آپ؟ ہاں جی، آپ خوش ہو کے بولیں، میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کی دلیل بھی رکھتا ہوں، کیونکہ میرا تو میدان ہی وہ ہے جہاں دلیل کے بغیر بات ہو نہیں سکتی۔ کیوں رضوان؟ اس نے تماشا دیکھا ہوا ہے ہمارا۔ یہ آپ مجاہدین میں سے وہ مجاہد ہے، جب یہ حضرت عائشہ والا کلپ تھا نا رمضان کا، تو چونکہ وہ فوری طور پہ کاٹ دیتے نا، تو میں نے کہا آپ نے میرے کمرے میں بیٹھنا ہے اور لائیو میں جب میں نے آپریشن کرنا ہے تو آپ نے وہ کلپ کاٹنا ہے، ورنہ میں آپ کو کاٹ دوں گا۔ وہ اس کا کارنامہ تھا جو کلپ پوری دنیا میں وائرل ہوا، اور پوری دنیا میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فکر کے علماء اکرام نے جو داد دی ہے، تو وہ رضوان حسانی کا کمال تھا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مقام صحابہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابیت کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ کوئی صحابی مرتد نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ صحابی کو جنت میں جانے کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ صحابہ اکرام کی کچھ غلطیوں کا آج کل بڑا ذکر کیا جاتا ہے، جس طرح یہ جس کا آج کل مکھو ٹھپ دیا ہم نے مرزا جیل میں، ٹھیک ہے جی، بند کمرے میں بیٹھ کے بڑا بکواس کرتا رہا۔ اس کے متعلق میرا ایک ہی جملہ کافی ہے، میں نے کہا جی اس کو لوگ کہتے ہیں مذہبی اسکالر۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دنیا کا واحد مذہبی اسکالر ہے جس کا پوری دنیا میں کسی مسلک کی کسی ایک مسجد میں بھی بیان نہیں ہے۔ کیسا مذہبی اسکالر ہے بھئی؟ آپ ماشاءاللہ سارے علماء ہیں، اپنے اپنے علاقے میں آپ بیان کرتے نہیں کرتے؟ مساجد میں آپ کے بیان ہوئے نہیں ہوئے؟ ہوتے ہیں۔ اور کچھ نہیں ہوا سروزے کا ہی بیان ہوگا، اور کچھ نہیں ہوا وہ تعلیم ہی ہوگی نا، لیکن وہ ایک تعلیم بھی ثابت نہیں کر سکتا کسی مسجد میں اپنی۔ ایسا مذہبی اسکالر ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ کس مذہب کا اسکالر ہے کہ جس کا مسلمانوں کی کسی ایک مسجد میں بیان نہیں ہے؟ دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو خیر میرا یہ موضوع نہیں ابھی، میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے گناہوں کا ذکر بڑا کیا جاتا ہے، تو اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نے اس کو بعد میں سوچنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اچھے الفاظ میں بیان بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی جرم، جملہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ اکرام کی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی جرم ان کے مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھے؟ صحابہ اکرام کا کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ان کے پاس گناہ ہے کیسے؟ ان سے گناہ کیوں ہوا؟ ان سے خطا کیوں ہوئی؟ تو یہ بات اچھے انداز سے سمجھ رہے ہیں اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کر سکتے ہیں مگر توبہ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ توبہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ بلندی درجات کے لیے استغفار کرنا اور چیز ہے، اور گناہ سے توبہ اور چیز ہے۔ حضور معصوم ہے، بلکہ معصوموں کے سردار ہیں اور اس کائنات کے آخری معصوم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی معصوم؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ عقیدہ آپ سے زیادہ کون سمجھے گا؟ یہ سسٹیج نے تو سمجھائے ساری زندگی عقیدہ ہے۔ تو حضور اس کائنات کے آخری، اب حضور کیسے
توبہ کر کے بتائیں گے. نہیں سمجھ بات سمجھ آئی؟ بڑے لطف کی بات ہے، خوشبودار بات. مفتی حسن صاحب فرمایا کرتے ہیں خوشبو والا عقیدہ. یہ خوشبو والی بات ہے. بھائی حضور گناہ ہی نہیں کرتے، کر نہیں سکتے. نبی چاہے بھی تو گناہ کر سکتا ہے، معصوم ہوتا ہے. تو جب گناہ ہی نہیں کیا تو توبہ کیسی؟ اس کے لیے انتخاب اللہ تعالیٰ نے کس کا کیا؟ صحابہ اکرام کا. کس کا کیا؟ صحابہ اکرام کا. اور صحابہ اکرام کی ہر گناہ خطا کے ساتھ توبہ جڑی ہوئی ہے. کیا جڑی ہوئی ہے؟ کیا جڑی ہوئی ہے؟ صحابہ اکرام کے ہر خطا گناہ کے ساتھ توبہ لازم ملزوم ہے. اس کو دوسرے جملوں میں سمجھیں، انہوں نے گناہ یا خطا بعد میں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہ یا خطا کو معاف کر کے ان کے درجے کو بلند پہلے کیا ہے. قرآن پہلے دنیا میں آیا ہے، صحابہ پہلے؟ قرآن کہاں سے ہے؟ آسمان سے ہے نا. تو قرآن میں صحابہ کا ذکر ہے نہیں. آج رمضان آتا ہے تو سارے مولوی اپنی اپنی ممبر سحری کے وقت میں پہلے دن جو نا وہ پڑھتے ہیں قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات. یہ انسانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ سرگودا کے مسلمانوں کے لیے تو صحابہ کے لیے نہیں ہے؟ بھئی آپ کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کر تربیت حاصل کی ان کے لیے نہیں ہے. ان کے ہر خطا کو کیا لگی ہوئی ہے؟ کیا لگی ہوئی ہے؟ توبہ. ان کی خطا اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی گناہ گار کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی حکمت تھی. تو اسی طرح صحابہ اکرام کی جتنی خطائیں تھیں وہ اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیات پر دین کو مرتب کرنا تھا. 24 گھنٹے کا روزہ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. ایک دن سحری، پھر دوسرے دن سحری. افطاری کی تو کچھ نہیں کھانا پینا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا. کس کے کہنے پر؟ سورہ بقرہ ہے نا. کس کے کہنے پر، کس کی اجازت پر، کس کی درخواست پر روزے کے حکم میں تبدیلی آئی؟ صحابی رسول کے. تو یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں، یہ 1.25 لاکھ صحابہ کا واقعہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو تقابلی انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے. کس انداز میں؟ لیکن تقابلی انداز میں اس وقت جب پہلے اپنا عقیدہ پختہ ہو. آج کل میڈیا پر ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا. ہم جب صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہیں نا تو اب لوگوں کو، رافضیوں کی مجبوری ہو گئی ہے کہ جی صحابہ اکرام کی تعریف ہی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ ان کو جھٹلا نہیں سکتے. ایسے ہی تو کہنے لگے دیکھیں جی یہ بات جو مولانا کر رہے ہیں نا یہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب یہ لیکن کرتے ہیں تو وہاں سے یہ خرابی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کے بعد مطلب یہ بندہ گڑبڑ کرے گا. اچھا جی کیا لیکن؟ کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اہل بیت کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں لوگ اہل بیت کو نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں اچھا حضرت حسین کے ساتھ زیادتی ہوئی، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، حضرت علی کے ساتھ زیادتی ہوئی. پورے اہل بیت کو تو نام یہ بھی نہیں لیتے. بھئی حضرت عائشہ اہل بیت میں آئی نہیں. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کو میں چونکہ اب بھی آپ یہاں سے فارغ ہوں گے، مارکیٹ میں اتریں گے، ہیں جی آپ نے قوم کے سامنے، آپ کے آج کے اصاغر ہیں، کل کے آپ اکابر ہیں، آپ نے قوم کے سامنے آنا ہے، بیان کرنا ہے. تو اپنا ایک اسلوب رکھیں. وہ اسلوب ہم نے میڈیا پہ جب رکھا تو بڑے بڑے پوپ پادری، پوپ پال مجبور ہوئے اپنی زبانوں کو لگام دینے پہ، اور وہ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ یار یہ بندہ یہ باتیں کہاں سے لایا ہے. جب بھی صحابہ اکرام کو بیان کریں بزبان اہل بیت کریں، اور جب بھی اہل بیت کو بیان کریں بزبان صحابہ کریں. جب صحابہ اکرام موجود تھے تو ان کو دیکھنے والا، ان کے اعمال کردار کو دیکھنے والا کون تھا؟ اہل بیت تھے. تو جب اہل بیت مدینہ منورہ میں موجود تھے تو اس وقت ان کو دیکھنے والا کون تھا؟ صحابہ اکرام. اب بتائیے صحابہ کو آپ یا شیعہ زیادہ جانتے ہیں یا اہل بیت زیادہ جانتے ہیں؟ اہل بیت کو صحابہ زیادہ جانتے ہیں یا سنی زیادہ جانتے ہیں؟ صحابہ زیادہ جانتے ہیں.
تو یہ وہ مقدمہ میں نے آپ کو وہ طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر آپ اس انداز میں مطالعہ کر کے کسی کے سامنے جاتے ہیں تو دنیا کا بڑا سے بڑا علامہ جس نے جتنا مرضی رکشے کا بڑا ٹائر سر پہ رکھا ہو وہ آپ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. سمجھ آ رہی؟ ایک تو اس انداز سے مطالعہ کریں. اس پر میرے پاس بڑی مثالیں ہیں. اور دوسری بات جو میں سب سے پہلے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا ادھوری نہ رہ جائے کہ ہمیشہ سوال کا جدید جواب. کیسا جواب؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ مرزائی آتا ہے آپ سے سوال کرتا ہے جی نبی ہونے کی کیا نشانی ہے، تو آپ اس کا ٹپیکل پرانا جواب دیتے ہیں علماء کا، جی نبی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس پہ کوئی کتاب نہ اتری ہو، الہام ہوتا ہو، وحی آتی ہو. یہ پرانی نشانی ہے نا. تو اب وہ مرزائی تھوڑی دیر بعد آپ کی باتیں سننے کے بعد کیا کہے گا، مولانا صاحب دیکھیے نا مرزا قادیانی میں بھی تو یہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں، انہیں بھی الہام ہوتا تھا. تو اس کا آسان سا جدید جواب کیا ہے؟ کوئی بندہ پوچھے بھائی نبی کی کیا نشانی ہے تو اسے مختصر الفاظ میں 2 جملوں میں کہہ دیں کہ جناب نبی کی نشانی یہ ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جس نے معراج کی رات ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. اب کوئی مرزائی کہہ سکتا ہے کہ قادیانی نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی؟ آسان جواب ہے نا. اسی طرح ابھی ہمارے سیالکوٹ کا ایک واقعہ تازہ ترین کچھ عرصہ پہلے کا. وہ رات کو میں سویا ہوا تھا تو ہمارے کچھ دوست احباب نے فون کیا کہ جی ایک بندہ آیا ہوا ہے اور وہ بڑا پریشان کر رہا ہے باغ فدق پہ. کس پہ؟ باغ فدق پہ. اب باغ فدق اگر آپ لوگوں کو تقریر کے ذریعے سمجھائیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا، تو ٹیکنیکل جواب، جدید جواب کے ذریعے مختصر الفاظ میں. میں نے کہا جی بندے کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں علامہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ میرا نام نہیں بتانا کہ یہ بندہ آ رہا ہے. اب میں نے رات والی جو لباس پہنا ہوا تھا اسی لباس میں چلا گیا. میں نے کہا پہلے بھی اس طرح ہوا ہے 2-3 جگہ جناب ہمارا پتہ چلا تو اگلا بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا اس کو بٹھائیں، اس کو یہ نہیں بتانا کہ بندہ کون آ رہا ہے. خیر جلدی جلدی میں اٹھا، گاڑی اسٹارٹ کی، پہنچ گیا تو دیکھا وہ علامہ صاحب سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ مسئلہ ہے. یہ بندہ کہتا ہے جی حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی زیادتی کی ہے، باغ فدق حضرت فاطمہ کا، بی بی فاطمہ کا حق تھا وہ دیا نہیں ہے. اب دنیا دار بندے کو اگر آپ تقریر سنائیں گے نا وہ نہیں سمجھے گا. آپ بھی جب مارکیٹ میں آئیں گے تو زیادہ پالا آپ کا کس سے پڑے گا؟ دنیا دار لوگوں سے پڑے گا. تو دنیا دار لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے سمجھانا ہے. میں نے کہا جی علامہ صاحب سے پوچھیں کہ دین میں معیار کیا چیز ہے؟ تقوی ہے؟ کہتے جی جی بالکل. اب اس جملے میں نے اس کو پھنسا لیا. میں نے کہا دین میں معیار تقوی ہے؟ کہتے ہاں جی. میں نے کہا دیکھیں ساری کائنات کو حکم ہے تم متقی بنو، تم متقی بنو. ابو بکر صدیق کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا یہ متقی ہے، تم متقی بنو. ابو بکر متقی ہے. میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ ابو بکر صدیق بڑے صحابی ہیں یا ابو دجانہ بڑے صحابی ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق بڑے ہیں. میں نے کہا ابو دجانہ تقوی میں ویسے تو پوری امت سے بڑے ہیں لیکن تقوی میں ابو بکر صدیق سے چھوٹے، کم نہیں چھوٹے. مدینہ منورہ میں تھوڑا سا باہر الحامہ سائڈ پہ ان کا گھر ہے حضرت ابو دجانہ کا. حضور نے پوچھا ابو دجانہ آپ میرے صحابی ہیں، آپ فجر میں کیوں تشریف نہیں لائے؟ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی آپ نظر نہیں آئے فجر میں. تو حضرت ابو دجانہ کا گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور ہے. حضرت ابو دجانہ نے جو اپنا عذر پیش کیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ یہودی کی دیوار ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، وہ درخت اوپر سے میرے گھر میں اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، رات کو ہوا چلتی ہے وہ کھجوریں پکی ہوئی گرتی ہیں. تو اس ڈر سے کہ میرے بچے صبح اٹھ کر وہ کھجوریں کھا نہ لیں میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں، سمجھ آ رہی، دھوتا ہوں، یہودی کے گھر دے کر آتا ہوں. اور یہ تقوی میں ابو بکر صدیق سے چھوٹے ہیں. میں نے کہا علامہ یہ بتائیے کہ تقوی میں جو چھوٹا صحابی ہے
تقوی میں جو مقتدی ہے وہ یہودی کی کھجوریں نہیں کھاتا، تو جو متقیوں کا امام ہے وہ بی بی فاطمہ کی کھجوریں کیسے کھائے گا؟ بات سمجھ آئی؟ آپ علماء اکرام میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے یہاں آنے کے پیٹرول کے پیسے بھی پورے ہو گئے۔ میری کوشش ہوتی ہے پورے ملک میں جہاں بھی جاؤں علماء اکرام سے میری ملاقات ہو نہ ہو، طلبہ سے ضرور ہو، کہ ان کے بعد جو بیٹھنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر میں علماء اکرام بنوری ٹاؤن میں، فاروقیہ میں، اکوڑا خٹک، پشاور میں، مختلف علاقوں میں جہاں میں طلبہ کے پاس بیٹھا ہوں، ایک آدھ نشست ان کے ساتھ میری ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے ان طلبہ میں سے دیے ہیں کہ جو میدان میں آج ایسا کام کر رہے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو یہ جملہ آپ کو میرا سمجھ آیا کہ ہر جدید سوال کا کیسا جواب؟ پرانا نہیں، جدید جواب۔ وہ میں نے جدید پہ ایک جگہ تقریر کی تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ کی پگڑی کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ بھی جدید ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات اس پر ایک مثال اور عرض کر دوں، کوشش کریں جتنا جواب مختصر ہو، الفاظ مختصر ہوں مگر بہت تگڑے ہوں، اور کوشش کریں کہ کبھی بھی بغیر دلیل کے بات نہ کریں، بغیر دلیل کے بات نہ کریں۔ اور جمعہ کون کون پڑھاتا ہے آپ میں سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو 100 کانوینٹ میں بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ مولانا۔ میں پوچھتا تو نہیں ہوں آپ سے، لیکن اجتماعی طور پر ایک بات کر رہا ہوں، خطبات پڑھ کے جمعہ نہیں پڑھانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خطبات پڑھنے والا خطیب، اس کی کم از کم ہمارے عقیدے کو، ہمارے مسلک کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس خطیب کی ضرورت ہے جو بنیادی اور اساسی کتب کا مطالعہ کرتا ہو۔ یہ میں آپ میں جان پیدا کر رہا ہوں، روح پیدا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا مسلک جتنا کمزور ہوا یا ہم بیک پہ گئے، اللہ بہت خوش رکھے مولانا الیاس گمن صاحب جیسے لوگوں کو کہ انہوں نے اساسی کتب کا مطالعہ کر کے ہمارے مسلک کو وہ آگے لے کر آئے ہیں، اقدامی پوزیشن میں آئے ہیں۔ ورنہ یہ مطالعہ جو خطبات سے کرتے ہیں نا، فاروقی صاحب کے خطبات اٹھا لیے، فلاں صاحب کے اٹھا لیے، فلاں کے اٹھا لیے، وہ 25-30 سال سے یہ قوم خطبات بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ خطبات پہ رہیں گے تو آپ کے علم میں دن پہ دن کمزوری اور کمی آتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ مطالعہ کریں گے، روزانہ آپ آدھا گھنٹہ کریں۔ میں الحمدللہ آج بھی اتنی مصروفیات کے باوجود جمعے کا مطالعہ 8 گھنٹے کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے میرے نمازی نے مجھ سے نئی بات سننی ہے، نئے جملوں میں سننی ہے، نئے الفاظ میں سننی ہے، اس نے سفر کر کے آنا ہے، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس نے گجرانوالہ سے آنا ہے، اس نے پسرور سے آنا ہے، اس نے ڈسکا سے آنا ہے، اس نے سٹی سے آنا ہے، اس نے دیہات سے آنا ہے۔ اور میرا نمازی جو نا وہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، تو میں نے ان کو اس کس انداز سے کیا سنانا ہے۔ تو جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ مطالعہ کرتے ہیں تو 3 فائدے آپ کو ہوں گے۔ ایک، آپ کا علم مضبوط ہوگا، دوسرا آپ کو دلیل یاد رہے گی، اور تیسرا آپ کے پاس الفاظ کا ایک بہترین ذخیرہ ہوگا۔ اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ کراچی میں ہم بریک ٹائم میں نا ہم گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ ہاں، یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں نا علامے، ان کے ساتھ بریک ٹائم میں جو گپ شپ ہوتی ہے اس کا بڑا مزہ آتا ہے۔ تو ایک علامہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں دیکھیں نا جی، یہ جب جنگ جمل ہوئی، اب اس کو نہیں پتا تھا میں موبائل میں نیچے کر کے اسی کی بات سن رہا ہوں، بظاہر میں موبائل دیکھ رہا ہوں لیکن اس کی بات میں غور سے سن رہا ہوں۔ کہتے جی جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا علامہ صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اونچا بولیے ذرا، ہم بھی سننا چاہیں گے۔ کہتے نا جی دیکھیں جب جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اب میں آپ میں سے کسی ساتھی کو کہتا ہوں کہ اس کا مختصر جواب دیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی ساتھی دے گا؟ جی بولنا۔ ہاں جی، پھر کیا ہوا؟ ایک جواب آپ کا ہے کہ پھر کیا ہوا نا۔ اب میرا جواب سنیے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انداز بدلے گا بات کرنے کا۔ یہ بات جو بھائی نے کہی نا، مولانا کیا نام ہے، مولانا مبشر صاحب نے جو بات کہی نا، ان کے جملے سے میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے پتہ کیا کہا
کہتے جی جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، میں نے کہا نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ دشمن سے بات کرنے کا اسٹائل چینج کریں آپ، اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ بات کرنے کا ڈھنگ پہچانیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ وہ بڑا ہنسا نا، مسکرایا، کہتے یہ کیسی بات ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تلواریں چل گئی، خون بہا، تیر چلے۔ میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تلواریں بھی چلیں، تیر بھی چلے، خون بھی نکلا، لاشیں بھی اٹھیں، جنازے بھی اٹھے، کہتے کیا پھر بھی جنگ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی۔ کہتے کیا مطلب؟ اب وہ جو لڑکا جس کو وہ سمجھا رہا تھا نا، وہ ہمارا ٹی وی کا نیا اینکر بھرتی ہوا تھا۔ اب لازمی بات ہے جس کو 2-4-5 مرتبہ ایک کھٹمل ملے گا تو وہ تو آدھی کھٹمل کی زبان بولے گا، تو ہم نے اس کو پھر سنی زبان میں سمجھانا ہے۔ دیکھیں ہم سنی ہیں، مگر آپ اپنی زبان کو بھی سنی بنائیں۔ میں نے پہلے آپ کو ابتدائی طور پہ کہا کہ کوئی صحابی مرتد، اس جملے نے ہزاروں سوالوں کا جواب دے دیا نہیں دے؟ ہزاروں لاکھوں سوالوں کا ایک جواب ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے وہ مرتد، اور جو مرتد ہوتا ہے وہ صحابی نہیں، منافق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مجھے کہتے جی پھر؟ میں نے کہا دیکھو تیر بھی چلے، تلواریں بھی چلیں، اور لاشیں بھی اٹھیں، خون بھی بہا، مگر جنگ نہیں ہوئی۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ہوا مگر جنگ نہیں ہوئی۔ کہتے کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ہوئی نہیں، کرائی گئی۔ ہوئی نہیں، کرائی۔ کہتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگلا جملہ آپ سنیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جو میری دلیل ہے وہ تیرا معصوم ہے، جو میری دلیل ہے وہ تیرا معصوم ہے، اور معصوم غلط بولتا بھی نہیں، غلط کرتا بھی نہیں، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ بات سن کر آئیں۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے حضرت حسن بن علی نے کہا ہے کہ جنگ جمل اور صفین ہوئی نہیں، کرائی گئی۔ میں نے کہا اس کیس کے سب سے بڑے تفتیشی افسر حضرت حسن بن علی ہیں، اور تفتیش میں اگر انہیں محسوس ہوتا، تفتیش میں انہیں محسوس ہوتا کہ یہ جنگ ہوئی ہے تو وہ حضرت معاویہ سے صلح کرنے میں 1000 بار سوچتے، مگر انہوں نے نہیں سوچا۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ معاویہ آسمان ہدایت کے اس ستارے کا نام ہے جو انتخاب رب العالمین سے صحابی بنے، انتخاب رسول اللہ سے کاتب وحی بنے، اور انتخاب حسنین سے امیر المومنین بنے۔ بات سمجھ آئی مولانا؟ تو میں جتنی باتیں آگے کرتا جاؤں گا بات لمبی ہوتی چلی جائے گی، تو ہر سوال کا کون سا جواب تلاش کرنا ہے؟ جی جدید جواب۔ اور جب بھی صحابہ اکرام پر بات آئے تو آپ کی آنکھیں بھی نیچی نہیں ہونی چاہیے اور چہرہ بھی نیچے، آپ کا سر بڑے فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ آپ رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پر میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ صحابہ اکرام پر آج بہت کم لوگ، بظاہر ہمیں فخر ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو فخر ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک عجیب حدیث بتا کے جاؤں، صحابہ وہ طبقہ ہے جس پہ رسول اللہ کو فخر تھا، ناز تھا، کہ کیا ہم رسول اللہ کے ناز اور فخر کا جواب سر اٹھا کے نہیں دے سکتے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ وہ مدینہ منورہ میں آیا نا عیسائی بادشاہ کا بیٹا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے مدینہ منورہ میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا رہو۔ کچھ دن بعد جانے لگا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرے ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تو دیکھا ہے دنیا میں غلام اپنے بادشاہوں سے محبت کرتے ہیں، مگر مدینہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں بادشاہ اپنے غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ حضور مسکرا دیے۔ حضور نے مسکرا کے جو اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اللہ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بادشاہ نہیں، حالانکہ حضور سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ دوسرا حضور نے جو جواب دیا وہ بھی کمال ہے، سبحان اللہ۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا یہ جن کو تم میرا غلام کہتے ہو نا، یہ میرے غلام نہیں، میرے یار ہیں۔ اب تمہارے سوال کی طرف آتے ہیں تو تمہارے سوال کے 3 جواب ہیں۔ کتنے جواب؟
تین جواب ہیں. تین وجہ ایسی ہیں. ویسے تو میرے سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ہر صحابی کے ہر عمل سے محبت کی جا سکتی ہے، مگر تین وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے اپنے صحابہ سے بڑی محبت ہے. کہا پہلی وجہ، فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ میرے صحابہ گہرے علم کے مالک ہیں. گہرے علم کے مالک ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کے ہاں بھی اہل علم کے بڑا مقام ہے. حضور نے پہلی وجہ یہ بتائی علم کی وجہ سے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے سارے صحابہ عالم تھے. آپ نے کتاب کھول کے بیٹھے ہیں، استاد سے آپ پڑھتے ہیں، لیکن حضور کا، صحابہ اکرام کا جو آپس میں علم کے تبادلے کا ذریعہ تھا، وہ کتاب یا قلم نہیں تھی، وہ نظر نبوت تھی. اس پر پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کچھ عرض کریں گے. دوسری وجہ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ آپس میں بڑے بے تکلف ہیں. آپس میں بڑے بے تکلف ہیں، ان میں تکلفات نہیں ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں تکلفات بہت زیادہ ہیں. ہمارے علماء میں، طلباء میں، دیندار طبقے میں بھی بہت زیادہ تکلفات پائے جاتے ہیں. مثلا کرسی اچھی نہ ملی ناراض ہو گئے، چاول گرم نہ ملے ناراض ہو گئے، بوٹی اچھی نہ ملی ناراض ہو گئے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا، مجھے میرے صحابہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ آپس میں کیا ہیں، بے تکلف ہیں. اور بے تکلفی کا ترجمہ آپ اس سے سن لیں. اندر مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، حضور بیان فرما رہے ہیں. حضرت عمر بعد میں آئے تو سارے کپڑے بھیگے ہوئے. حضور نے پوچھا عمر آپ کے کپڑے کیوں بھیگے ہوئے، آپ بارش میں کیوں کھڑے رہے؟ عمر جیسا بندہ. فرمایا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ نہیں تھی تو میں کھڑکی میں کھڑے ہو کے آپ کی بات سنتا رہا. اس کو مولانا بے تکلفی کہتے ہیں. یہ بے تکلفی ہے. ٹھاٹ باٹ ہونا چاہیے مگر غیروں کے سامنے، اپنوں کے سامنے نہیں. غیروں کے سامنے آپ رہیں حضرت معاویہ کی طرح، اور اپنوں میں رہیں حضرت عمر کی طرح. بات سمجھ آ رہی؟ غیروں میں کس کی طرح رہیں؟ حضرت. آپ ہماری ٹھاٹ باٹ پہ پریشان نہیں ہونا، ہم غیروں میں رہتے ہیں. جب اپنوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیں کچھ اور پائیں گے. ٹھیک ہے. تیسری اور بڑی اہم وجہ، آپ میری ساری باتیں بھول جائیے گا، یہ نہ بھولیے گا، یہ ساتھ لے جائیے گا. حضور نے فرمایا مجھے میرے صحابہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی تنہائیاں بڑی پاکیزہ. ان کی تنہائیاں بڑی، اور قرآن کیا کہتا ہے، وہ ہم بالاسحار ہم یستغفرون. یہ جب بھی تنہا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم جب تنہا ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بس اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میرا موضوع بڑا خوبصورت ہے. تو ان کی صحابہ انہیں کہتے ہیں جن کی تنہائیوں کی گواہی رسول اللہ دے رہے ہیں. تو رسول اللہ تو معصوموں کے امام ہیں. نہیں سمجھے بات؟ دلیل ہے نا. رسول اللہ تو معصوموں کے، غلط کہہ بھی نہیں سکتے، غلط کر بھی نہیں سکتے، غلط بول بھی نہیں سکتے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے صحابہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان کی تنہائیاں بڑی پاکیزہ. تو جو جن پر حضور کو ناز ہے، حضور کو فخر ہے، انہیں ہمیں فخر سے بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بے شمار مولوی ہم نے دیکھے ہیں، خطیب ایسے دیکھے ہیں جو حضرت معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اپنی مسجد میں نہیں کرتے. بھائی چلو چھوڑیں ساری باتیں، حضرت معاویہ صحابی ہیں یا نہیں؟ کوئی عمل بھی نہ ہوتا حضرت معاویہ کا تو کیا مقام صحابیت جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کہتے ہیں حضرت معاویہ نے کون کون سی جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو جنگوں میں حصہ لینے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، اللہ نے قرآن لکھنے کے لیے کیا. حضرت معاویہ کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اس پر اگر اجازت ہو تو ایک دلیل عرض کروں. دیکھو میں تو، میری عادت ہے، میں قرآن کریم کی ہر آیت سے، ہر حدیث سے صحابہ کو بیان کر سکتا ہوں. تجربہ اللہ نے بڑا کروا دیا. بسم اللہ. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی کون سی ہے؟ الف لام میم. الف لام میم کا کوئی ترجمہ ہے؟ حروف مقطعات ہیں، تو حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کمال کر گئے اور دلیل دے گئے.
میں شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا ہوں وہ بہت بڑے جہاں موحد تھے وہاں عاشق صحابہ تھے، عاشق صحابہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، میرا تخیل کہتا ہے کہ یہاں الف لام میم میں ترجمہ ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کیا قسمیں؟ کہا الف سے اللہ کی الوہیت کی قسم، لام سے جبرائیل علیہ السلام کی قسم، میم سے محمد مصطفیٰ کی قسم۔ تو اس کو قسم کو پھر وہ شیخ صاحب کے ترجمے کو تھوڑا سا میں نے اپنے انداز میں تبدیل کیا۔ میں نے کہا الف سے اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ الف سے میرے بھیجنے کی قسم، لام سے جبرائیل کے لانے کی قسم، اور میم سے محمد مصطفیٰ کے دل پر اترنے کی قسم۔ اچھا یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ کیا قرآن اترے گا؟ آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو اللہ یہاں گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ قرآن میری کتاب ہے، اپنے مانیں گے بغیر قسم کے مانیں گے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے بغیر قسم کے بھی مانیں گے، لیکن یہ وہ قرآن ہے جسے کچھ لوگ مان کے بھی نہیں مانیں گے۔ آج کل پی ڈی ایف آیا ہوا ہے نا، دیکھا مان کے بھی، اور اسی آیت میں وہ حضرت علی کا نام بھی لائیں، پہلی آیت میں۔ کیا حکمت ہے! کئی 100 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی اور ہماری زندگیوں میں وہ بات ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا شیخ صاحب کہنے لگے ہم تو مانیں گے لیکن کچھ مان کے بھی نہیں مانیں گے۔ تو کہا آگے اللہ کہتا ہے کیا ہے، اس کو دیکھ کر میں نے یہ قسم کا ترجمہ کیا ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ذالکل، بولیے ذالکل۔ لیکن قرآن کے 3 نام ہیں نا، ذالکل کلام بھی ہے، ذالکل قرآن بھی، لیکن اللہ نے یہاں ذالکل کلام نہیں کہا، قرآن نہیں کہا۔ کلام کیسے کہتے ہیں؟ 3 ہی نام ہے قرآن کریم کے، کلام، کتاب، قرآن۔ کلام اسے کہتے ہیں جسے کہا جائے، قرآن اسے کہتے ہیں جسے پڑھا جائے۔ تو اللہ نے کہا تو قرآن بنا، ریڈنگ رسول اللہ نے پڑھا تو قرآن بنا، حضرت معاویہ نے لکھا تو کتاب بنی۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الکلام، اللہ کو پتا تھا میری بات میں شک نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ذالک القرآن، اللہ کو پتا تھا میرے نبی پر آنا بھی آسان نہیں ہے، اللہ کو پتا تھا صحابہ پہ آئیں گے، تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ جو صحابہ نے لکھا ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ جدید جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت نصیب فرمائے۔ بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، بس یہ تو باتیں بہانہ تھا گپ شپ کرنے کا آپ سے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔